الحمدللہ رب العالمین وعلیہ توکلت وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے شاعران قوم زمانہ بدل گیا، پر مثل زلف یار تمہارا نہ بل گیا۔ ایک تم کی جم گئے ہو جمادات کی طرح، ایک وہ کہ جیسے تیر کماں سے نکل گیا۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ ہاں سنبھالو قوم کو شاید سنبھل ہی جائے، ہاں سنبھالو قوم کو شاید سنبھل ہی جائے۔ گر گر کے ملک ہند کچھ آخر سنبھل گیا۔ میرے بھائیوں، آج دل بڑا ملول ہے اور طبیعت پہ ایک بڑا رنج اور غم کا پہاڑ ہے جو نہ سکون سے لیٹنے دے رہا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے اور نہ ہی قرار ہے۔ کیا چھوڑوں کیا بیان کروں؟ ایک طرف فلسطین کا حال دیکھیں تو وہاں پہ معصوم بچوں پہ بم برس رہے ہیں، ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں۔ ہماری خواتین کی عزتیں اور ان کا سہاگ لٹ رہا ہے۔ عمارتیں ان کی ڈھا دی گئی ہیں، دکان و مکان تباہ ہو گئے ہیں، شہر کا شہر برباد ہو گیا ہے، ہاسپٹل اور اسکول تک نہیں چھوڑے گئے۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو غروب آفتاب کے بعد ہمارا روزہ کھل جاتا ہے، لیکن ہمارے وہ بھائی ہیں جو نہ جانے کتنے ہفتوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور 24 گھنٹے ان کے روزے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے نہ اناج ہے، نہ غلہ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، سر چھپانے کے لیے ایک چھت بھی نہیں ہے، ان کے گھر بھی توڑ دیے گئے ہیں۔ معصوم سے بچے سوشل میڈیا پہ دیکھو تو وہ رو رہے ہیں۔ وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ۔ میرے بھائی، ایک طرف تو فلسطین کی ناگفتہ بے حالت ہے اور وہاں کے مظلوم غریب یتیم بے کس بے سہارے نہتھے مسلمان ہیں، اور ایک طرف ظالموں کا ظلم ہے۔ دوسری طرف ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ ہمارے خلاف کیسے کیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے ایکٹ تیار کیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے عدالتوں سے ہمارے لیے کیسے کیسے فیصلے آ رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کا جو فیصلہ آیا ہمارے مسجدوں کے خلاف، ہمارے مدرسوں کے خلاف، یعنی ہر طرح سے امت مسلمہ آج آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے اور امتحانات میں مبتلا ہے۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے اور دوسری مصیبت ہمیں جکڑ لیتی ہے۔ ایسے ناگفتہ بے حالت اور ایسے نامساعد حالات میں بھی نہ ہم ہیں کہ یار خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، ہم جاگنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور بڑی نارمل حالت ہے۔
ہمیں بس صرف بالکل ہم اندھے ہو چکے ہیں، جیسے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور ہمارا ضمیر، ہمارا احساس سب کچھ مر گیا ہے، انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بس ہمیں اپنی بیوی، بچوں اور اپنی دکان و مکان کے فکر کے علاوہ اور دنیا میں کچھ جیسے رہ ہی نہیں گیا ہے میرے بھائی۔ اتنا سب کچھ چاروں طرف سے حالات بنے ہوئے ہیں نا، مگر ہماری عیاشیاں نہیں چھوٹ رہی ہے، ہماری فضول خرچیاں نہیں جا رہی ہے، ہماری ہوٹل بازی اور راتوں رات یہ گلی کے چوراہوں پہ، نکڑوں پہ، سڑکوں پہ بیٹھ کر کے موبائل چلانا اور بائک اڑانا اور ادھر ادھر گلیوں میں، بازاروں میں پھر کر کے آوارہ گردی کرنا، یار بالکل ہم مست مولا زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر بھی اپنے فیوچر کی، اپنے مستقبل کی اور خود اپنے بچوں کی قطعاً فکر نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ اور ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ذرہ برابر بھی ہمیں آپ کو اس کا ایسا لگتا ہے کہ احساس نہیں ہے۔ اور عوام تو عوام، آپ تو آپ ہیں۔ آج ہمارے جو مذہبی علماء ہیں، جو قوم کو جگانے والے، آگاہ کرنے والے لوگ ہیں، یار میں ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جلسے ہو رہے ہیں، عرس پہ عرس ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، اور ان جلسوں میں ایسے ایسے کمیڈین، جوکر قسم کے مولانا مقررین آتے ہیں کہ جو صرف قوم کو ہنسا دینا اور قوم کا دل بہلا دینا اور اسٹیج پہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے چیخ چلا کر کے جوکر بازی کر دینا، شاید اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں ہماری قوم کی ترقی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے، اور یہی عوام کا، مجمع کا دل جیتنا ہے۔ ابھی ایسے نامساعد حالات میں بھی میں نے ابھی ایک ہفتے کی بات ہوگی، تقریباً 15 دن ہو گئے ہوں گے، ہمارے علاقے میں ابھی میں نے سنا کہ ایک مولانا آیا اور اس نے آ کر کے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ مسلمانوں، تم جتنا ڈھول تاشا بجانا چاہو تم بجاؤ، تم کھل کر کے موج مستی کرو، عیاشیاں کرو اور ڈھول تاشا بجاؤ، حسین، امام حسین پاک کے نام پر، کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی دے کر کے اور ظلم سے ٹکرا کر کے اپنا سر کٹا ڈالا، لیکن اپنی غیرت ایمانی پر اور دین پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی۔ اس حسین کے نام پر یہ بدبخت آ کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں جتنا ڈھول بجانا ہے بجاؤ، حوالہ اور ثبوت میں تمہیں دوں گا۔ یہ اس طرح کے ایک جاہل قسم کے مولوی آتے ہیں، اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا ریئیکشن؟ پھر ایک جاہل اس طرح کی بکواس کرتا ہے، پھر اس کا جواب دینے کے لیے دوسرا اس سے بڑا جاہل پیدا ہوتا ہے ہماری قوم میں، اور ہماری قوم ادھر ادھر بھیک مانگ کر کے لاکھوں لاکھ خرچ کر کے جلسہ کرتی ہے۔ پھر اس جلسے میں اس سے بڑا جو جاہل ہوتا ہے نا، وہ ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے اور وہ آ کر کے کیسی بیان بازی کرتا ہے۔ یعنی ایک جاہل نے اس طرح کی بیان بازی کی کہ ڈھول تاشا کرو اور تم ناچو کودو، مستی کے ساتھ زندگی گزارو، پھر اس سے بڑا جاہل آ کر کے کہتا ہے اس اسٹیج پہ بیٹھ کر کے بجائے سنجیدگی کے سمجھانے کے، بجائے لوگوں کی اصلاح کرنے کے اور اپنی قوم کو زمانے کے چال سے اور ظالموں کے ظلم سے اور حالات سے آگاہ کرنے کے اور ان کو متنبہ کرنے کے، ان کو جگانے کے، وہ آ کر کے اس جاہل کو جواب دیتا ہے، وہ بھی ایک دم بازارو زبان میں، کہ ہم تجھے مار ڈالیں گے، ہم تجھے کاٹ ڈالیں گے، تجھے اتنا ماریں گے کہ جسم پر ایک روواں بھی نہیں بچے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک مراد آباد کا ایک مقرر ہے، حماد نام کر کے اس کا ہے، میں نام لے کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں نام لینے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ یہ ایسے نچنیے ہیں، ایسے چیخنے چلانے والے جاہل خطبہ ہیں نا، کہ جن کو ہماری قوم سب سے بڑا مجاہد سمجھتی ہے، اور ان کو اپنے سروں پہ، ان کے پلکوں پہ بٹھا کر کے ان کی منہ مانگی رقم، راتوں کی ان کی منہ مانگے نذرانے انہیں دے کر کے سمجھتی ہے کہ بس یہی صاحب ہماری قوم میں انقلاب لائیں گے۔ مطلب اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنی امت کے لٹ جانے کے باوجود، ہر طرف اس قدر حالات بنے ہوئے، ایسے نامساعد حالات میں بھی ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ ہماری قوم یہ گویے قسم کے نعت خوانوں کو بلاتی ہے اور لاکھوں لاکھ خرچ کر کے، یار چندے کر کے، بھیک مانگ کر کے یہ جلسے کراتی ہے، عرس کراتی ہے، اور اس میں اس قسم کے جاہل خطبہ اور شاعروں اور گویوں پر، انڈین فلم کے طرزوں پہ نعت پڑھنے والے مصطفیٰ کی، ایسے لوگوں پہ نوٹ کی گڈیاں لٹا رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ
پہلے نعتیں پڑھتے تھے مصطفیٰ کریم کی، جب حمد و ثنا ہوتی تھی تو مجمع پہ ایک رنگ ہوتا تھا اور ہر کوئی باادب ہو کر کے، مؤدب ہو کر کے حضور کی یاد میں آنسو برسا رہا تھا، اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھتی تھی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج صرف کان کے چسکے پورے ہو رہے ہیں، آج صرف اٹھو، نعرہ لگاؤ، ہاتھ کو جھنڈا بناؤ، ہوا میں لہراؤ، ناچو کودو، ڈانس کرو، دنگڑئی کرو، اب بس یہی ہمارے جلسوں میں رہ گیا ہے۔ مطلب آپ چاہے کسی گویے کے اور گانا گانے والے سنگروں کے گانے سنیں یا آج کے نعت خوانوں کی نعتیں سنیں، نام کی نعتیں سنیں، چاہے کسی کمیڈین اور جوکر کے وہ اس کے ڈرامے دیکھیں یا آج کے مقرروں کی تقریریں سنیں، کچھ نام جو چلنے والے بازار میں چلنے والے جو نامور جو خطبہ ہیں، پیشہ ور جو مقررین ہیں، ان کی آپ تقریریں سنیں، مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ باقاعدہ آپ تو عنوان بھی لگایا جاتا ہے، آپ دیکھو یوٹیوب پر تھمبنیل بھی دیکھو، کیسے کیسے تھمبنیل بھی ڈالے جا رہے ہیں کہ مولانا نے اتنا ہنسایا کہ آپ ہنسی روک نہیں پاؤ گے، ہنس ہنس کر آپ کا پیٹ پھول جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بس اسی تھمبنیل سے وہ ساری تقریریں چل رہی ہے۔ پہلے جہالت تھی اور پہلے کے لوگ اتنے اسمارٹ نہیں تھے، تو پھر وہ ناچ گانے کرنے والے گویوں کے اور سنگروں کے گانے سنا کرتے تھے۔ آج تم تھوڑا اپڈیٹ ہو گئے ہو، تم اسمارٹ بن گئے ہو اور یہ دور ترقی کا دور ہو گیا ہے، تو تم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اور مسلمان بن کر کے تم جلسے کراتے ہو، قوالیاں کراتے ہو اور اس میں بیٹھ کر کے یہ موجودہ دور کے نعت خوانوں کی نعتیں سنتے ہو اور قوالوں کی قوالیاں سنتے ہو۔ پہلے گانے سننے سے بھی تمہارا مقصد کان کے چسکے پورے کرنے تھے اور ذہنی تعیش ہوتا تھا، آج کی نعتیں اور تقریریں سننے کا بھی مقصد تمہارا صرف ذہنی تعیش اور کان کے چسکے پورے کرنے ہیں۔ بس یہ تھوڑا اپڈیٹ ہو گئے ہو آپ۔ میرے بھائی خدا کے واسطے یار، اللہ کے واسطے، میں کون سی زبان لاؤں اور کون سے الفاظ لاؤں کہ جس سے میں آپ کو سمجھا سکوں؟ خدا کرے یار آپ میرے درد کو محسوس کریں میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے میں پھر وہی جملہ کہوں گا کہ اللہ نے مجھے لفظوں کا اور جملوں کا محتاج بنایا ہے، ورنہ آج میں آپ کے سامنے اپنا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا اور آپ سے کہتا کہ دیکھو اس میں آپ کے لیے درد اور آپ کے لیے خلوص کتنا بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنے آپ کو بدلو یار، اٹھو مسلمانوں، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ میرے بھائی آج حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے آنے والا فیوچر کتنا تاریک ہے۔ ہمیں آپ کو بھروسہ اپنے رب کی ذات پر، ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے ہیں اور ہم آپ کو بزدل نہیں بنا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا آپ کا ایمان اپنے رب کی ذات پر ہے، اس پر ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے، وہی رب تمام حالات کا بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ وہ کریم پل بھر میں کیا سے کیا کر دے دنیا کو نہیں خبر ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے بھائی میں آپ کو صرف حالات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ زمانہ آپ کے خلاف کتنی خطرناک چال چل رہا ہے اور یہ اسلام دشمن طاقتیں تمہارے خلاف کیسے منصوبے بندیاں کر رہی ہیں، یہ ہمیں آپ کو سمجھنا ہوگا، ہمیں آپ کو ہوش میں آنا ہوگا، ورنہ آج ہم اتنے مطلب پرست ہو چکے ہیں نا اور اتنے مفاد پرست ہو چکے ہیں کہ ایسے نامساعد حالات میں ہم رب رسول کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں نا تو صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے، صرف اپنے لیے۔ یعنی آج اگر ہم صبح اپنے گھر میں اپنی دکانوں میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی لگاتے ہیں نا موبائلوں کے ذریعے سے، تو صرف اس لیے تاکہ ہماری دکان چلنے لگ جائے، ہمارے گھر میں برکت ہونے لگ جائے، ہمارا رزق بڑھ جائے۔ یقیناً قرآن اللہ کی مبارک کتاب ہے، اس کی تلاوت سے تمہیں برکتوں کا حصول ہوگا، تمہارے گھر میں رحمتیں برسیں گی، لیکن قرآن صرف حصول برکت کے لیے تو نہیں اترا ہے، قرآن صرف روزی روٹی اور دھندا چلانے کے لیے تو نہیں اترا ہے۔ قرآن ہم آج رمضان کے مہینے میں حصول ثواب کی نیت سے کسی نے 2 قرآن ختم کر دیا، کسی نے 3 قرآن ختم کر دیا، اور یہ عوام حصول برکت کی نیت سے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 2-2 3-3 دن میں پورا قرآن ختم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حفاظ پہ اللہ رحم کرے کہ یار یہ بیچارے اللہ بدگمانی سے محفوظ رکھے، لیکن جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ دولت کی، پیسوں کی اور زر کی اتنی محبت دل میں بیٹھ چکی ہے نا
کہ یار چند پیسوں کے لیے، کچھ نذرانوں کے لیے وہ اللہ کا قرآن جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے اترا تھا اسی ماہ رمضان میں، انسانیت کی ہدایت کے لیے، بھٹکو ہوں کو روشنی دینے کے لیے، صحیح راہ دکھانے کے لیے، اور پچھڑی قوموں کو، دبی ہوئی کمزور قوموں کو مضبوط بنانے کے لیے، انہیں فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، زمانے کے تحدیات، چیلنجز کا ڈٹ کر کے سامنا کرنے کے لیے، اور باطل سے ٹکرانے کا ہنر اور گن سکھانے کے لیے، اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے جو قرآن اترا تھا، تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس میں غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، اور اس میں زمانے کی نئی چالوں کی کاٹ کا طریقہ ڈھونڈیں، زمانے کی سازشوں کو توڑنے اور ناکام کرنے کی صورتیں نکالیں، اور زمانے میں پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل اور نئے نئے فتنوں کا توڑ کر سکیں۔ میرے بھائی معاف کیجئے گا، آج اس قرآن کو ہم نے صرف نذرانوں کے نظر کر دیا ہے، چند پیسوں میں بیچ دیا وہ قرآن، ورنہ یہ حفاظ کرام، ہم بقیہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ بتائیے وہ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کس کو دکھا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اس میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، خوبصورت آواز میں بنا بنا کر کے، سنوار کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو تو اسے اپنی آوازوں سے خوبصورت بنا کے پڑھو، اسے سجا سنوار کے پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تاکہ تمہارا یہ قرآن اور تمہاری یہ تلاوت جب کوئی غیر مسلم سنے نا تو اس تلاوت قرآن کا اثر اس کے دل پہ بیٹھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو اتنا سجا سنوار کر کے اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھا کرتے تھے کہ صرف ان کے تلاوت قرآن کو سن کر کے ان کے محلے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے اس وقت کے گنڈوں نے یہ پابندی لگا رکھی تھی اپنے لوگوں پہ، اپنی بیویوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی عورتوں پہ، کہ خبردار ابو بکر کی تلاوت قرآن کوئی سننے نہ جائے۔ یار وہ اثر ہماری زبان سے کہاں چلا گیا؟ یار ہمارے لہجوں میں وہ خوبصورتی کیوں نہیں رہی؟ کلام تو وہی، قرآن تو وہی ہے نا، کلام الہی وہی ہے، اثر بھی اس کا وہی ہوگا، کمی ہمارے آپ کی زبانوں کی ہے۔ چونکہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے چند پیسوں کے لیے، نذرانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ نذرانے بٹورنے کے لیے کیا کیا؟ ہفتے میں 10 دن میں قرآن ختم کرنا شروع کر دیا۔ ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں تو بڑا سجا سنوار کر کے، بنا کے پڑھتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں قرآن بہت ٹھہر کر کے آرام سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ نماز اللہ کی نماز ہے اور اس میں ہم قرآن اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی تراویح کس کی نماز ہے؟ اور تراویح میں قرآن آپ کس کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ ہے نا، اس میں آپ صرف پبلک کو سنا رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ جتنی تیز پڑھ سکتے ہیں اتنی تیز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نمازوں میں جانتے ہیں کہ نمازوں میں تعدیل ارکان، یعنی ٹھہر کر کے رکوع سجدہ کرنا آرام کے ساتھ، یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی ہی نہیں۔ واجب الاعادہ ہوتی ہے وہ نماز جس میں تعدیل ارکان کا خیال نہ کیا جائے۔ تو پھر تراویح میں کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ دھڑا دھڑ رکوع سجدہ، اور پھر اس میں تلاوت قرآن، اللہ اکبر، کتنی سپیڈ سے آپ پڑھتے ہیں۔ خدا کے واسطے یار قرآن کا مذاق نہ بنائے میرے بھائی۔ یہ آپ نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن جو کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی عبادت جو آپ دین کے نام پر کرتے ہیں نا، دینی کاموں میں، عبادتوں میں تو کم سے کم میرے بھائی اپنے اندر آپ خلوص پیدا کیجئے۔ یار عبادتوں میں تو کم سے کم مطلب پرستی اور مفاد پرستی چھوڑ دیجئے اللہ کے واسطے۔ یار آپ دیکھیے کہ یہ بھی ماہ رمضان آ رہا ہے نا، ہم ہر چیز میں، دینی کاموں میں بھی اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اللہ کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کا اس کا بہتر سے بہتر بدلہ آپ کو دے گا۔ لیکن ہم اتنے دنیا دار ہو چکے ہیں نا، اور دنیا اس طرح ہمارے رگو پے میں بیٹھ چکی ہے کہ ہم عبادتیں جب کرتے ہیں تو اس میں بھی دنیا ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں بھی اپنا مطلب اور اپنا مفاد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ماہ رمضان ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب بڑے بڑے جو سیٹھیاں ہیں، جو مالدار حضرات ہیں، اس مہینے میں وہ زکوٰۃ اور فطرہ نکالیں گے۔ بالخصوص چلو فطرہ تو فطرہ ہے، فطرہ اس مہینے میں نکالنا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا،
ایسا ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالنی ہے. ہماری آنے والی نسلیں شاید یہی سمجھیں گی، ابھی تو کچھ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں یہ بالکل ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی یہ بات کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض ہے اور زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالنی ہوتی ہے. آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، عہد رسالت کو دیکھیے، کبھی بھی صحابہ کرام نے اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کیا اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی. لیکن آج کے دور کے جتنے سیٹھیاں ہیں، جو مالدار حضرات ہیں، وہ صرف ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، چونکہ ان کو سمجھا دیا ہے کسی نے، خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ زکوٰۃ جب آپ ماہ رمضان میں نکالیں گے تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. باقی مہینوں میں چاہے غریب کو، محتاجوں کو چاہے جتنی ضرورت ہو، غریب بھوکا مر رہا ہے مرتا رہے، بیوائیں، یتیم، مسکین جو ہیں وہ تڑپ تڑپ کر کے دم توڑ دیں، ضرورت مند، حاجت مند جو ہیں وہ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے چاہے ابھی دم توڑ دیں، لیکن زکوٰۃ سیٹھ صاحب اسی وقت نکالیں گے جب رمضان کا مہینہ آئے گا. جبکہ زکوٰۃ صرف اور صرف غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق ہے، لیکن سیٹھ صاحب یہ غریبوں کا حق اپنے پاس 11 مہینے دبا کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو رمضان کے مہینے میں ثواب زیادہ لینا ہوتا ہے، ان کو اجر زیادہ چاہیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ غریبوں کا حق دبا کے بیٹھے رہتے ہیں اور زکوٰۃ میں بھی یہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی، اب یہ جو ماحول، یہ جو رواج بنا ہے نا رمضان میں زکوٰۃ دینے کا اور صرف رمضان میں زکوٰۃ دینے کا، اس کا نقصان اور کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو مالدار حضرات ہیں، آپ ناراض مت ہوئیے گا میرے بھائی، لیکن آپ دیکھیے آپ کی وجہ سے، مالدار لوگوں کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے بھرا ہوا اتنا مبارک مہینہ ہے، چھما چھم اللہ کی رحمتیں برستی ہیں کہ نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے زیادہ. آپ اتنی بابرکت گھڑیاں، لمحات اور مبارک ایام پا کر کے بھی، چلو ٹھیک ہے، جو گھر پہ رہتے ہیں، جو سیٹھیاں حضرات ہیں، مالدار ہیں، اگر اللہ توفیق دیتا ہے تب تو وہ ماہ رمضان کی بہاریں لوٹ لیتے ہیں اور اس میں نیکیاں کر کے دنیا و آخرت کی سعادتیں اور خیر بٹور لیتے ہیں، ان کا تو بھلا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو علماء ہیں، جو زکوٰۃ اصولنے والے ہوتے ہیں، اب دیکھیے ان کا کیا حشر ہوتا ہے. بعض اوقات وہ بیچارے یہ زکوٰۃ اور چندہ اصولنے کے لیے نا اپنا روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، وہ دن رات بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ان کے پاس ان کے پاس، انہیں 5 منٹ سکون سے مصلی پہ بیٹھنے کا برابر وقت نہیں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں مصلی پر بیٹھ کر کے 5 منٹ سکون قلب کے ساتھ وہ اپنے رب کو یاد کر لیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیں اور ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی بہاروں کو سمیٹ لیں اپنے دامن میں. یہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ، صرف ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا یہ نقصان ہوتا ہے، اتنا الٹا اثر پڑتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے سیٹھیاں نے دوسروں کو نیکیوں سے اور خیر سے محروم کر دیا. ہمیں ثواب زیادہ ملنا چاہیے، دوسرے کا روزہ چھوٹ رہا ہے، چھوٹ جائے، تراویح چھوٹ رہی ہے، چھوٹ جائے، نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے، نہ ملے، پر ہمیں ثواب زیادہ ملنا چاہیے. میرے بھائی خدا کے واسطے یار عبادتوں میں کم سے کم اپنے اندر خلوص پیدا کریں. آپ کہہ رہے ہو نا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے اس لیے رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. میرے بھائی غریب کا، ایک غریب بھوکا ہے، پیاسا ہے، ضرورت مند ہے، آپ ضرورت پر اس کی جا کر کے ضرورت پوری کر دیجئے، وقت پر آپ اس کا حق اسے دے دیجئے. اللہ کی قسم اللہ آپ کو اتنا نوازے گا نا کہ آپ سمیٹ نہیں پائیں گے، آپ سمیٹ نہیں پائیں گے. میرے بھائی خدا کے واسطے یہ مطلب کی دنیا سے نکلے یار، باہر نکلے، مفاد پرستی چھوڑیے، آپ اپنے اندر خلوص اور للہیت پیدا کیجئے. یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں یار، لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کیجئے. اور آپ کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو جو فطرہ زکوٰۃ کی رقم ہے نا، آپ اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے
ایسی کمروں میں دبیز کرسیوں پہ بیٹھ کر کے نا، اور علماء کو، مچندین کو اور زکوٰۃ وصولنے والوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے آپ ایسی کمروں میں رسید مٹکاتی ہے 100 روپے کی، 50 روپے کی، کہ زیادہ رسیدیں کٹیں گی تو زیادہ نام ہوگا۔ بہت سارے سیٹھیا ہوتے ہیں جو رسیدوں کی ایک گڈی سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور جب علماء ان کے پاس کہتے ہیں، جب ہم نے تو کبھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس لعنت سے محفوظ ہیں، ہم نے آج تلک چندہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے، ادھر ادھر جا کر کے لوگوں سے بھیک نہیں مانگی اور ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ رسیدوں کی گڈی رکھتے ہیں، اور جب کوئی عالم ان کے پاس جاتا ہے چندہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں نکالو، ڈھونڈو اس میں اپنی رسید نکالو۔ پھر اس میں سے وہ 50-100 رسیدیں گننے کے بعد پھر اس میں سے کہیں ڈھونڈ کر کے 15-10 منٹ، آدھے گھنٹے لگا کر کے مغزماری کر کے پھر ایک رسید نکالتا ہے جس میں 50 روپیہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے نام پر 50 روپیہ ہے۔ پھر وہ 50 روپیہ اس کو رسید کٹواتا ہے۔ تو یہ رسیدیں 50-50، 100-100، 20-20 کی کٹوا کر کے، زیادہ رسیدیں کٹوا کر کے سوچتا ہے ہم زیادہ نام کمائیں گے۔ میرے بھائی، اس لیے آج بھی یہ ابھی رمضان کے مہینے میں وہ اپنی ایسی روم میں بیٹھیں گے اور دبیز کرسیاں ہوں گی، فرعون بن کر کے بیٹھیں گے، علماء کی ایک لائن کھڑی ہوگی اور کہیں گے چلو ایک ایک کر کے ہم رسید کاٹتے جاتے ہیں اور رسید کٹواتے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ زکوٰۃ فطرہ کی جو رقم ہے نا، یہ رسید کٹوانے کے لیے نہیں بنی ہے، یہ صرف اور صرف غریبوں کا حق ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے، آپ صرف اپنے روم میں آرام سے بیٹھے رہو اور چندہ کرنے والے آئیں 100 20 کر کے آپ سے زکوٰۃ فطرہ کی رقم لے کے چلے جائیں، وہ چندہ لے کر کے چلے جائیں، اور غریب جہاں مر رہا ہے مرتا رہے، بھوکا ہے بھوکا رہے، پیاسا ہے پیاسا رہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، بس آپ اپنے روم میں بیٹھے رہیں آرام کے ساتھ، لوگ آپ سے 100 20 کر کے آ کے چندہ لے کر کے چلے جائیں۔ خدا را اگر آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑا نا تو ابھی یہ جو آپ کا حشر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بری حالت آپ کی ہونے والی ہے، اور دنیا تو آپ کی خراب ہوگی۔ جب آپ مر کر کے قبر میں پہنچو گے نا تو شاید قبر میں بھی آپ کو سکون نہ ملے۔ میرے بھائی، یہ غریبوں کا آپ حق دوسری جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بیجا جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو مال دیا ہے نا، تو اپنی مال کا وہ میل زکوٰۃ کی صورت میں بالکل پائی کا حساب لگا کر کے نکالیے، اور وہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے لے کر کے آپ اے سی میں مت بیٹھیے، نکلیے باہر، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، رشتہ دار میں، اپنے پڑوس میں، اپنے گاؤں گھر علاقے میں تلاش کیجئے ایسے مستحقین کو، غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو جو ضرورت ہے، جن کو سچ مچ، آپ وہ جا کر کے وہ رقم چپ چاپ ایسے ضرورت مندوں اور غریبوں کے ہاتھ میں رکھ کر کے چلے آئیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تب آپ کے مال کی زکوٰۃ نکلے گی اور صحیح طور پر وہ مستحق کے پاس پہنچ پائے گی، ورنہ آپ لاکھ رسیدیں کٹوا لیں، نہ آپ کی کبھی زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ آپ کا مال پاک ہوگا۔ یا آپ غریبوں کا حق بیجا جگہوں میں صرف کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا اور آپ سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر خلوص پیدا کرو۔ دیکھو، یہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ عبادتوں کا موسم ہے، ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، 1 مہینے کے لیے ہماری مسجدیں بھر گئی ہیں، سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں، اور ہر لب پر دعا ہے کہ اللہ اس دنیا میں جو کچھ خراب چل رہا ہے اسے ٹھیک کر دے، میرے مالک تو ہمارے حالات سدھار دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے، مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے بھائی، یہ جو کچھ ہم ماہ رمضان میں کر رہے ہیں نا، رسمی طور پر 1 مہینے کے لیے ہماری نہ یہ عبادت کافی ہے اور نہ اس سے کبھی ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا میں سب کچھ ٹھیک اس وقت ہوتا ہے، اگر سیرت نبوی کی روشنی میں دیکھیں، کہ جب آپ عبادتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ عملی میدان میں اتر کر کے عملی طور پر اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ آپ اتر کر کے میدان میں اپنے سماج کے لوگوں کو بھلائیوں اور خیر کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو سماج کے پچھڑے ہوئے غریب لوگوں کو علم دے کر کے، انہیں صحیح مشورہ دے کر کے، اچھی باتیں بتا کر کے اور ان کی تربیت کر کے، صحیح تربیت کر کے آپ معاشرے کو ٹھیک کریں۔
اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ غریبوں کو کھانا دیں، کپڑا دیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں اور ان کا خرچ اٹھائیں، اپنے مال میں ان کو حصہ دیں، 2.5% کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، فطرہ کی صورت میں، جیسے بھی ہو سکے۔ اور حج کرنے والے سنیں، یہ جو حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، کوئی بھی رمضان خالی نہیں جاتا ہے جب آپ عمرہ نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن آپ نے کیا سمجھا؟ کیا کسی قیدی کو چھڑانا کم سعادت ہے؟ آج جیلوں میں چلے جائیے، 70,000 سے زائد مسلمان، تقریباً 1 لاکھ مسلمان، بے گناہ مسلمان دہشت گردی کے الزام میں بے گناہ ہیں، کوئی دہشت گردی کا انہوں نے معاملہ نہیں کیا ہے، لیکن زبردستی ظلماً ان پر یہ الزام تھوپ کر کے انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کے بچے بے سہارا ہو چکے ہیں، ان کی عورتیں گویا، ان کی عورتوں کا سہاگ گویا اجڑ چکا ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ گھر میں پڑے تڑپ رہے ہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ حج کرنے والوں، اللہ کے واسطے کبھی اپنے حج کی وہ رقم نہ یار ان بے گناہ قیدیوں پہ خرچ کر کے، ان کے لیے وکیل خرید کر کے، ان کے مقدمے لڑ کر کے آپ ان کو رہائی دلا کر کے دیکھیے، اللہ کی قسم آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا نا جو 100 حج کرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور اللہ آپ کو بڑا نوازے گا۔ یک دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ علامہ جامی رومی نے فرمایا تھا کہ تو غریبوں کو ستا کر کے، بے سہاروں کو بے سہارا چھوڑ کر کے، اور لاچاروں کو لاچار اور مجبور بنا کر کے تو بار بار خانہ کعبہ کا حج کر رہا ہے، نادان آ یہاں پر اللہ کے کسی ایک بندے کا دل جیت، اس کو خوش کر، اس کی ضرورتیں پوری کر کے، اس کو کھانا کھلا کر کے، اس کو کپڑا دے کر کے، اور اس کو قید ہے تو قید سے رہائی دلا کر کے تو اس کی ضرورت پوری کر، اس کا دل خوش کر۔ یہ اللہ کے ایک بندے کا دل خوش کرنا نا، یہ 1000 بار خانہ کعبہ کا حج کرنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائی یار، دین کو سمجھو، عبادت کی روح کو سمجھو، رمضان کی اصل حقیقت کو سمجھو۔ رمضان ہمیں آپ کو ایک صحیح معنوں میں باعث و باضمیر انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، رمضان ہمیں آپ کو اپنی قوم کا، ملت کا، انسانیت کا درد عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ بھوکا پیاسا ورنہ اللہ تمہیں کیوں رکھ رہا ہے؟ روزہ کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ تم روزے میں بھوکا رہو گے تو تمہیں دوسروں کے بھوک کا احساس ہوگا، پیاسا رہو گے تو تمہیں دوسروں کے پیاس کا احساس ہوگا، تمہیں غربت کا احساس ہوگا، اور پھر تم غریبوں کی دل کھول کر کے مدد کرو گے۔ میرے بھائیوں، خدا را اس رمضان کی قدر کریں، اپنے اندر کے چھپے ہوئے انسان کو جگائیں، اپنی ضمیر کو جگائیں اور انسان بنے یار، اپنی تربیت کریں، اپنے حالات بدلیں اور رب رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے اپنا قرب بڑھائیں، اس کی محبت میں اضافہ کریں، اللہ کے نبی کا عشق اپنے دلوں میں بسائیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بنے یار۔ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی بدعمالیوں سے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ پھر کہتے ہیں کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔